عالم اسلام کے معروف اسلامک اسکالر، دارالعلوم دیوبند کے سابق استاذ اور اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے نائب صدر حضرت مولانا بدر الحسن قاسمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت چند دنوں کے سفر پہ بہار تشریف لائے ہیں، یہ غنیمت ہے کہ ہمیں حضرت نے وقت دیا۔ حضرت پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحیح نہج پر جو نشر و اشاعت اور میڈیا کی دنیا ہے اس میں کام کرنے کی توفیق دے۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ چونکہ آپ فقہ و فتویٰ کی دنیا کے آپ ماہر مانے جاتے ہیں، بڑی گہری نظر آپ کی اس پہ ہے۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ خاص طور سے ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر سے بھی یہ پیش آتا ہوگا کہ دینی اداروں کی جانب سے کوئی بھی بات اگر کہی جاتی ہے، چاہے وہ مشورے کے طور پہ ہو یا رائے کے طور پہ ہو، تو اس کو عام طور سے لوگ فتوے کی شکل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فتویٰ دیا گیا۔ اس کا کیا حضرت حق ہے؟ دیکھیے، فتوے کا لفظ ایک خالص ٹیکنیکل اور فنی اصطلاح ہے، اور اس لفظ کی بڑی اہمیت ہے۔ عام طور پر جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں وہ اس بنیاد پر کہ لوگ جانتے نہیں، عام میڈیا والے، کہ فتویٰ ہوتا کیا ہے۔ ہمارے ہاں مفتیوں کے لیے سخت پابندی رکھی گئی ہے کہ مفتی کوئی بات محض اپنی مرضی سے کہنے کا مجاز نہیں ہے۔ فتویٰ کہتے اللہ کے حکم کو کسی شخص کے سوال کرنے پر بیان کرنا، یہ گویا فتوے کی حد میں آتا ہے کہ جو شخص فتویٰ دیتا ہے وہ کسی چیز کے حلال ہونے یا حرام ہونے کا جب حکم لگاتا ہے تو گویا کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ بھئی قرآن میں اور حدیث میں یا اللہ کی شریعت میں فلاں چیز کو حلال قرار دیا گیا ہے، فلاں چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ مفتی جو ہے اس کو 10 بار سوچنا چاہیے۔ ہر بات کا جواب دینے پر جو شخص اپنے آپ کو آمادہ پائے، ایسے شخص کو پاگل اور مجنون کہا گیا ہے۔ ایسے مفتی کی جو احتیاط نہ برتیں، ایسے مفتیوں کو جیل کی سزا تک دینے کی اب سے 800-900 سال پہلے علماء نے ہدایت کی ہے، اور یہ ذمہ داری ہر مفتی کو محسوس کرنی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نیابتاً دستخط کر رہا ہے کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ فتوے کا تعلق کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ معاملے سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ ایسا پیش آئے کہ اس میں شریعت کا حکم ہمیں بتانا پڑے، لیکن اصل یہ ہے کہ جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو پوری دیانت کے ساتھ آدمی بیان کرے، اور اس احساس کے ساتھ کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمارا کلام نہیں بلکہ ہماری شریعت کا حکم یہی ہے۔ کسی بھی طبقے کو یہ سمجھنا کہ مدارس والے کوئی بات جو کہتے ہیں اس کی حیثیت فتوے کی ہوتی ہے، فتوے کی حیثیت جب ہوگی کہ جو واقعی وہ شرعی حکم کو بیان کیا جائے۔ انٹرنیشنل لیول پہ بہت سی کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں۔ کویت میں ہوئی کانفرنس الافتاء فی عالم مفتوح، رابطہ عالم اسلامی مکہ میں کانفرنس ہوئی، اس میں ایسے فتاوے کہ جو شاذ قسم کے ہیں اور جو غلط فہمیوں پر مبنی ہیں یا غلط فہمی لوگوں کو ڈالنے کے لیے بعض غیر ذمہ داران افراد کی طرف سے، چاہے وہ مفتی ہی کہلاتے ہوں، دیے گئے ہیں۔ تو اس کی اصلاح کے لیے ہمارے پاس باضابطہ ضابطے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر شخص کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ فتوے کے ضابطے یا فتوے کے اصول ایسے ہیں کہ اس سے کسی قوم کو نقصان ہرگز نہیں پہنچ سکتا، اور فتویٰ گویا کہ تمام قوموں کی حفاظت کے لیے ایک بہترین گارنٹی اور ضمانت کی چیز ہے۔ تو فتوے کے بارے میں اس طرح کا پروپیگنڈا نہ سمجھی کی بنیاد پر ہے، یا فتوے کو غلط مفہوم دینے کی بنیاد پر ہے، یا بعض ایسے لوگ کہ جو صحیح معنوں میں فتویٰ دینے کا حق نہیں رکھتے، ان کے اس میں دخل دینے کی وجہ سے ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ ابھی جس طریقے سے زمانہ بدل رہا ہے، اب یہ آن لائن فتوے کا بھی چلن عام ہو چکا ہے، یہ کتنا صحیح ہے؟ آن لائن فتویٰ ہو یا لکھ کر ہو یا اشارے سے ہو یا زبانی ہو، ہماری پرانی کتابوں میں بخاری شریف وغیرہ کے اندر ہے کہ اشارے کے ذریعے سے فتویٰ، یہ ہے کہ کسی سواری کے اوپر بیٹھ کر کے فتویٰ،
یہ بھی ہے کہ کھڑے ہو کر فتویٰ. تو جیسے اس زمانے میں سب چیزیں تھیں، اگر جدید وسائل کا کام تو صرف یہی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو زیادہ عام کریں. تو فتویٰ دینے میں فی نفسی حرج نہیں، ان وسائل کو استعمال کرنے میں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے کیا واقعی وہ فتوے کے معیار کو پہنچتا ہے یا نہیں. اگر بنیادی غلط ہے تو فضائی چینلوں پر بھی پابندی لگنی چاہیے، یوٹیوب وغیرہ پر بھی پابندی لگنی چاہیے. اور کوئی چیز کسی کی طرف غلط طریقے پہ منسوب کرنا یہ ہمیشہ فتنے کا ذریعہ ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہر ایک کے لیے وہی بات کہنا صحیح کہ جو واقعے کے مطابق ہو. واقعے کے خلاف اگر ہے تو ہمارے ہاں تو وہ جھوٹ سمجھا جاتا، غلط سمجھا جاتا. تو مفتیوں کے لیے تو اور بہت پابندی ہے. پھر ہمارے ہاں جو صحیح معنوں میں مفتی گزرے ہیں ان کا طریقہ یہ تھا کہ بعض دفعہ 40 مسئلے پوچھے گئے ان سے، لیکن جو چیز نہیں معلوم ہے، مکمل ریسرچ نہیں اس کے بارے میں، تو کہتے لادری ہے میں نہیں معلوم. تو ایک عالم کے لیے، کسی بھی فن کے محقق اور ماہر کے لیے جیسے کسی چیز کا جواب دینا بعض حالات میں ضروری ہے، ویسی اکثر حالات میں نہ بولنا اور یہ کوشش کرنا کہ ہم اسی وقت کوئی بات کہیں گے کہ جب کہ مکمل ریسرچ ہو. فتوے کی دنیا ایسی ہے کہ آج کل میڈیکل سائنس کے میدان میں کتنی ترقی ہوئی، نئی نئی شکلیں، انسان کی شکل بدل دی جائے، اس کے تمام جسمانی اعضاء بدل دیے جائیں، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا رہتا ہے. فتوے کا کام پیچیدہ بھی ہو گیا ہے، مشکل بھی ہو گیا ہے، اور احتیاط کی ضرورت ہے. جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے فضائی چینلوں پر یا یوٹیوب پہ، وہ اس میں سے 70% غیر قابل اعتماد چیزیں ہیں. اکثر لوگ مفتی ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے اور وہ اس میدان میں مداخلت کرتے ہیں، تو اس سے احتیاط کی ضرورت ہے. حضرت یہ آخری سوال آپ سے کہ بعض دفعہ ایسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ سماج کا ماحول اگر بگڑ رہا ہے تو ایسے وقت میں بھی کوئی فتویٰ پوچھ لیتا ہے یا کوئی سوال کر لیتا ہے کسی بھی ادارے سے یا مفتی سے، تو ان کی طرف سے وہ جواب آ جاتا ہے. اس جواب آنے کی بنا پہ پھر ایک سماج کا جو ماحول معاشرے کا وہ دوسری رخ کر لیتا ہے. تو کیا ایسے وقت میں ہر چیز کو لے کر، ہر بات کو لے کر فتویٰ دینا ضروری ہے؟ میں نے تو پہلے ہی کہا کہ مفتی اس کا پابند نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب دے. مفتی جہاں رہ رہا ہے، جس ماحول میں رہا ہے، جس معاشرے میں رہ رہا ہے، اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے فتوے سے فتنہ بڑھے گا یا معاشرے میں انتشار ہوگا یا معاشرے میں اس کے ذریعے سے بعض خرابیاں اور پھیلیں گی، تو ایسے شخص کو فتویٰ دینا ہی نہیں چاہیے. سرے سے ایسے ماحول میں وہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے ماحول میں امن رہے، سکون رہے، کسی کو نقصان نہ پہنچے. انسانی جان کی حفاظت، انسانی مال کی حفاظت، دین کی حفاظت اور عزت و آبرو کی حفاظت، یہ ساری چیزیں اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے یہ حفاظت ہیں. اسی لیے ہم منع کرتے ہیں کہ کسی مذہب کے خلاف یا کسی پیغمبر کے خلاف یا کسی اور ایسے مقدس معاملہ ہو جیسے قرآن حکیم ہے، کسی خلاف کوئی شخص زبان نہ کھولے. ان کے خلاف کوئی بات بولنا معاشرے میں انتشار پیدا کرتا ہے. تو یہ جرم ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کے مذہب کی توہین کرے، کسی پیغمبر کی توہین کرے، یا یہ کہ کسی اسلام کے شاعر میں سے کسی چیز کی توہین کرے. خود مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ دوسروں کے جو چیزیں مقدس ہیں، محترم ہیں، ان کے خلاف زبان مت کھولو ورنہ وہ بھی تمہارے خلاف کھولنے لگیں گے. تو یہ تو اسلام کی تعلیمات کے بنیادی امور میں سے ہے. اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے معاشرے میں انتشار ہو یا برائی پھیلے یا جس سے لوگوں کو غلط استعمال کرنے کا موقع ہو کسی کے فتوے کو. اس سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے. امید یہی ہے ہماری میڈیا والوں سے کہ ان کی ذمہ داری مفتیوں سے کچھ زیادہ ہی ہے. جو بات کہی جائے اتنی پھیلائیں، جن الفاظ میں جو بات کہی جائے اس کی دقت اور نزاکت کو محسوس کریں، اور معاشرے میں امن و امان کی فضا برقرار رکھنا یہ پہلا کام ہے. باقی اور کسی چیز کو پہنچانا دوسروں تک یہ کبھی خیر کا ذریعہ بنتا ہے اور کبھی اس سے دوسری چیزیں بھی پھیل سکتی ہیں. تو یہ تھا ہمارے ساتھ مولانا بدر الحسن قاسمی صاحب، جو فتوے کے تعلق سے، اس کی اہمیت اور افادیت کے تعلق سے وقی اور اہم گفتگو کر رہے تھے. ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال.